السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 159 اور 160 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کے گروہ کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے بنی اسرائیل قوم منسوب تھے، ان کے بیٹوں کا ذکر ہے، 12 بیٹے تھے ان کے۔ فرمایا میں نے ان پر ایسے انعامات کیے جو دنیا جہان والے لوگوں پر میں نے نہیں کیے تھے، اور آخر میں ایک شرط بھی عائد کر دی اور عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں انجام بھی بتا دیا۔ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں امتن ایک گروہ ایسا تھا، یہدون بالحق، جو حق پر تھا، ہدایت پر تھا، وبہ یعدلون، اور وہ عدل و انصاف پر کرتا تھا۔ یعنی ایک قوم، ایک گروہ ان میں ایسا بھی تھا جو حق پر تھا، ہدایت پر تھا اور انصاف پر مبنی ان کا نظام تھا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، آگے فرمایا ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب انہوں نے پانی مانگا، اس کی قوم نے جب اس کی قوم نے پانی مانگا، اِنِ اضْرِب، کہ چوٹ لگا، ضرب لگا، بِعَصَاكَ، اپنے عصا سے، الحجر، پہاڑ پر، پتھر پر چوٹ لگا، مار اس کو، فانبجست مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اللہ فرماتے ہیں 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ان میں سے ہر ایک قبیلے نے علم، پہچان لیا اپنا اپنے، مشربہم، یعنی پینے کی جگہ کو، گھاٹ کو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے انہیں ان کے اوپر آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، اللہ پھر فرماتے ہیں کہ کھاؤ اس رزق میں سے، مَا رَزَقْنَاکُم، جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس پاک رزق سے کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور اللہ فرماتے ہیں وہ انہوں نے نہیں ظلم کیا، مگر وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے اوپر، اپنی جانوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ انہوں نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا تھا۔ ایک حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے سب، یعنی اولین آخرین، سب انسان بھی جن بھی سب مل کر اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ متقی ہو جائیں، تب بھی میری سلطنت اور میرا کارخانہ قدرت میں تم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اولین آخرین، یعنی سب لوگ مل کر، انس و جن، سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے کہ تم میں کوئی زیادہ سے زیادہ سرکشی یا نافرمانی کر سکتا ہے، تو تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی تم جتنی زیادہ نیک کام کر لو، میری سلطنت کو تم بڑھا نہیں سکتے، اور رج کے برے کام کر لو، میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دائمی فرمان ہے۔ تو قرآن پاک میں سب سے زیادہ مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کے عیب
اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، بار بار حکم عدولی، ان کا ہمیں بہت ذکر ملتا ہے۔ مگر ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سب کے سب ہی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق پر تھا اور حق کی ہدایت بھی کرتا تھا، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے بھی کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سنگین حالات کے باوجود حق پر رہنے اور چلنے والوں کا یہاں تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کسی کی اچھائی کو ضائع نہیں کرتے۔ حق پر رہنے والے لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہوں، اللہ کے ہاں ان کی اہمیت بہرحال ہوتی ہے۔ اللہ نے ہدایت پر قائم گروہ اور حق و باطل سے بار بار پہلو تہی کرنے والے گروہ دونوں کا قرآن میں تذکرہ فرمایا، اور پھر اگلی آیت میں 160 میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ذکر ہے۔ تو ان کی کچھ تفصیل اس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہا جاتا ہے کہ 10 بیٹے تھے، 2 قبیلوں کی نسبت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں سے ہے۔ تو اللہ نے باہمی جنگ و جدل سے بچا لیا۔ تو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں جو تذکرہ ہے کہ پہاڑ سے یا پتھر سے 12 چشمے پھوٹے، ان کا انتظام کیا۔ تو یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ بحر کلثم کو جب عبور کر کے صحرائے سینا پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، فتح تمہاری ہوگی۔ مگر یہ بزدل لوگ کہنے لگے وہاں بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہمیں ان سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہے۔ میں تو یہ پھر یہ لوگ جو ہے صحرا سینا کی لقدق وادی جو ہے اس میں بڑی دیر سرگرداں رہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور اللہ کے حکم سے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ نے بادلوں کا سایہ ان پر کر دیا، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ عطا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر انعام فرماتے ہیں تو اس پر ساتھ آزمائش اور امتحان بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ قوم، اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام کیے تھے۔ یہ وحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پکا پکایا کھانا جو ہے، یعنی بنا بنایا کھانا من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ لیکن ان میں پھر بھی کچھ لوگ بدبختی پر ڈٹے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ یہ نہیں بولتے کہ کون لوگ مجھے بے شک تعداد میں وہ تھوڑے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا گروہ تھا۔ امت یہدون، یعنی قوم موسیٰ میں بالحق، یہدون بالحق و بہ یعدلون، اور یعنی وہ حق پر تھا، عدل و انصاف پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے حق کو، کسی کی محنت کو، اللہ پر تقوی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس یعنی جہالت کے دور میں یا اس تباہ و بربادی کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اپنی فرمان برداری نصیب فرمائے۔ اسی میں دنیا کے بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔